بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو بہت سارے دوست ایسے ہیں جو پریشان ہیں یو کے میں بیٹھ کے کہ اگر نو ڈیل ہوتی ہے یو کے اور یورپی یونین کی تو ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے، اس طرح کی کچھ کمنٹ ہیں۔ ایک علی بھائی ہیں، انہوں نے کافی زیادہ کمنٹ کیے ہیں اس کے بارے میں، تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے جو کہ میں نے بھی ریسرچ کی ہے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اگر نہیں ڈیل ہوتی۔ ایک بات دوستو کنفرم ہو چکی ہے کہ بریکسٹ ہونا ہے، بریکسٹ نہیں رکے گا۔ بریکسٹ اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی تب بھی ہوگا، اگر ڈیل ہوتی ہے تو پھر ذرا اچھے طریقے سے ہو جائے گا، اگر نہیں ہوتی تو یورپی یونین اور انگلینڈ کے درمیان دوریاں بڑھیں گی اور دونوں کے درمیان ضد بھی بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے خلاف قوانین کچھ ایسے بنانے شروع کر دیں جس میں مسئلے مسائل ہوں، اور اسپیشلی اس میں کس نے پسنا ہے، اس میں امیگرینٹس پسیں گے۔ تو یہاں پہ جو سب سے مین بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ دونوں کے درمیان ایسی کوئی ڈیل ہو جس میں امیگرینٹس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ آزادی ملے موومنٹ کی، اور زیادہ سے زیادہ اچھے قوانین ہوں۔ اگر ان کے دونوں کے درمیان خدا نخواستہ ڈیل نہیں ہوتی، بریکسٹ پھر بھی ہو جانا ہے، لیکن پھر مسئلے مسائل بڑھیں گے انگلینڈ میں بھی اور یورپی یونین میں بھی۔ اور یہاں پہ جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں بورس جانسن، جو برطانیہ کے انگلینڈ کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر نو ڈیل ہوتی ہے تو ہمارے انگلینڈ کے لیے بہت بری ہوگی، اتنے زیادہ بڑے اکنامک کرائسس آئیں گے کہ اس سے کرونا وائرس کے کرائسس کچھ بھی نہیں ہیں۔ یعنی کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اگر نو ڈیل کی طرف جاتے ہیں بریکسٹ تو پھر بھی ہوگا، لیکن اس سے کیا ہوگا، انگلینڈ کے لیے معاشی طور پہ بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس کی یہی وجہ ہے دوستو کہ انگلینڈ میں خود جو ہے 70 to 80% سے بھی ابو جو چیزیں ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، اور جو باہر سے آتی ہیں وہاں سے 50% سے زیادہ جو چیزیں وہ یورپی یونین سے آتی ہیں، کیونکہ قریب ترین ان کی یورپی یونین ہے اور اب تک وہ یورپی یونین کا ممبر بھی رہا ہے۔ اگر وہ دوسری کنٹری سے منگواتا بھی ہے تو اس پہ اس کو ٹرانسپورٹ ایکسپینسز بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بینیفیشری یہی ہے اس کی اپنی عوام کے لیے اور اس کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ توجہ دے کے یورپی یونین کے ساتھ سکسیسفل ٹریڈ ڈیل کرے۔ لیکن مسئلہ وہی چل رہا ہے کہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن انگلینڈ دینا چاہتا ہے وہ یورپی یونین کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور جو یورپی یونین ٹرم اینڈ کنڈیشن دینا چاہتا ہے وہ انگلینڈ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ بورس جانسن نے کل کہا ہے کہ یورپی یونین جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہمیں دے رہا ہے وہ میں کیا برطانیہ کا کوئی بھی پرائم منسٹر اس کنڈیشن میں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قابل قبول ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین کافی سخت ٹرم اینڈ کنڈیشن دے رہا ہے، سیم لائک نان یورپین کنٹریز کی ٹرم اینڈ کنڈیشن۔ اس کا یہی مقصد ہے، کیونکہ یو کے اب یورپی یونین میں نہیں رہنا چاہتا، تو یورپی یونین کا یہ مقصد ہے اگر تم یورپی یونین میں نہیں رہنا چاہتے تو وہی ڈیل تمہارے ساتھ کی جائے گی جو نان یورپین کنٹریز کے ساتھ کی جاتی ہے۔ لیکن انگلینڈ کیا چاہتا ہے کہ وہ مزے بھی لے نان یورپین کنٹریز کے اور ٹریڈ ڈیل کرے سیم لائک یورپین کنٹری والی، لیکن یورپ کی طرف سے ایسا صاف انکار ہو چکا جس کی وجہ سے کافی زیادہ معاملات ڈگمگ اور کافی زیادہ پریشانی بڑھ چکی ہے، اسپیشلی انگلینڈ کے لیے، کیونکہ اس وقت جو تمام بینیفٹس ہیں وہ یورپی یونین کے پاس ہیں، اور یورپی یونین اس وقت بھرپور طریقے کے ساتھ انگلینڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کئی مرتبہ جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر ہیں وہ چکر لگا چکے ہیں برسلز کا، اور کل بھی آئے ہوئے تھے، کل بھی ناکام رہی ہیں۔ ان کی مین ڈیل جو ہے وہ فشنگ پہ ناکام ہو چکی ہے، اس کے بعد ٹیکسز کے محصولات بھی ناکام ہو چکی ہے، اس طرح کی کچھ اور چیزوں پہ جو کہ اسپیشلی ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے اس میں ناکام ہو چکی ہے۔ اگر ان کی ٹریڈ ڈیل سکسیسفلی آگے بڑھتی ہے تو اس کے بعد باقی معاملات پہ بھی انہوں نے ڈیل سٹارٹ کرنی ہے۔ تو دوستو امید ہے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ تھینک یو فار واچنگ، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔